للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین یا رب العالمین. کل رات ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کے کئی پہلوؤں کو چھو لیا. تقریباً شام کے 7 بجے ہوں گے. موبائل کی گھنٹی بجی. فون اٹھایا تو ادھر سے رونے کی آواز آئی. میں نے چپ کرایا اور پوچھا بھابھی جی آخر ہوا کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی آپ کہاں ہیں اور کتنی دیر میں آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پریشانی بتائے اور بھائی صاحب کدھر ہے اور ماں جی کدھر ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ لیکن ادھر سے ایک ہی رٹ آئی کہ آپ فوراً آ جائیں گھر پر. میں اسے مطمئن کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں. جیسے تیسے گھبراہٹ میں پہنچا. دیکھا کہ بھائی صاحب جو ہمارے دوست جج ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بھابھی جی رونا چیخنا کر رہی ہیں. 12 سال کا بیٹا بھی پریشان ہے اور 9 سال کی بیٹی بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی. میں نے بھائی صاحب سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ بھائی صاحب نے کچھ جواب نہیں دیا. پھر بھابھی جی نے کہا یہ دیکھیے طلاق کے کاغذات کورٹ سے تیار کر لائے ہیں. مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں. میں نے پوچھا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی اچھی فیملی ہے, 2 بچے ہیں, سب کچھ سیٹلڈ ہے. پہلی نظر میں مجھے لگا کہ یہ سب کچھ مذاق ہے, لیکن میں نے بچوں سے پوچھا دادی کدھر ہیں؟ تو بچوں نے بتایا پاپا انہیں 3 دن پہلے اولڈ ایج ہوم شفٹ کر آئے ہیں. میں نے نوکر سے کہا مجھے اور بھائی صاحب کو چائے پلاؤ. کچھ دیر میں چائے آ گئی. میں نے بھائی صاحب کو بہت کوشش کی چائے پلانے کی, مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا اور کچھ ہی دیر میں وہ معصوم بچے کی طرح پھوٹ کر رونے لگے اور بولے میں نے 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا. میں اپنی 61 سالہ ماں کو کچھ لوگوں کے حوالے کر آیا ہوں. پچھلے سال سے میرے گھر میں ماں کے لیے اتنی مصیبتیں ہو گئی ہیں کہ بیوی نے قسم کھا لی ہے کہ میں ماں جی کا دھیان نہیں رکھ سکتی, تو نہ ان سے بات کرتی ہے اور نہ ہی میرے بچے ان سے بات کرتے ہیں. روز کورٹ سے آنے پر ماں بہت روتی ہیں. نوکر تک بھی ان سے خراب طرح پیش آتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں. ماں نے 10 دن پہلے بول دیا تھا کہ مجھے اولڈ ایج ہوم میں ڈال دے. میں نے بہت کوشش کی پوری فیملی کو سمجھانے کی, لیکن کسی نے سیدھے منہ ماں سے بات تک نہیں کی. جب میں 2 سال کا تھا تب ابو انتقال کر گئے. ماں نے دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پڑھایا, اس قابل بنایا کہ آج میں ایک جج ہوں. لوگ بتاتے ہیں کہ ماں جب دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اس وقت بھی مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی. اس ماں کو آج میں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں اکیلا, اور وہ بھی ایسی ماں کو جس کے ہر دکھ کو آج میں یاد کر کے تڑپ رہا ہوں, جو انہوں نے صرف میرے لیے اٹھائے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے جب میں میٹرک کے امتحان دینے والا تھا, ماں میرے ساتھ رات بھر جاگتی رہتی. ایک بار جب اسکول سے گھر آیا تو ماں کو بہت زبردست بخار تھا, پورا جسم گرم اور تپ رہا تھا. میں نے ماں سے کہا تجھے بخار ہے؟ تو ماں جی ہنستے ہوئے بولی ابھی کھانا بنا کر آئی ہوں اس لیے میرا جسم گرم ہے. لوگوں سے ادھار مانگ کر مجھے یونیورسٹی سے LLB کروائی. مجھے ٹیوشن تک نہیں پڑھانے دیتی تھی کہ کہیں میرا وقت برباد نہ ہو جائے. کہتے اور زیادہ زوروں سے رونے لگے اور کہنے لگے جب ایسی ماں کے ہم نہیں ہو سکتے تو اپنے بیوی اور بچوں کے کیا ہوں گے. ہم جن کے جسم کے ٹکڑے ہیں آج ان کے لیے ہمارے حوالے کے لیے ہے, جو ان کی عادتیں اور
اس ماں کو ہم ایسے لوگوں کے حوالے کرائے ہیں جو نہ تو ان کی عادات سے واقف ہیں اور نہ ہی ان کی بیماری سے۔ اس ماں کو جس کے ہم جسم کے ٹکڑے ہیں، اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جب میں ایسی ماں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو میں کسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آزادی اگر اتنی پیاری ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری آزادی لے۔ جب میں بغیر باپ کے پل گیا تو یہ بچے بھی پل جائیں، اسی لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ساری پراپرٹی میں ان کے حوالے کر کے اس اولڈ ایج ہوم میں رہوں گا، وہاں کم سے کم ماں کے ساتھ تو رہ سکتا ہوں نا۔ اگر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ماں اولڈ ایج ہوم رہنے کے لیے مجبور ہے تو ایک دن مجھے بھی آخر وہیں جانا پڑے گا۔ ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت بھی ہو جائے گی، ماں کی طرح تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جتنا بولتے اس سے زیادہ رو رہے تھے۔ اسی درمیان رات کے تقریباً 12:30 ہو گئے۔ میں نے بھابھی جی اور بچوں کے چہرے کو دیکھا تو ان کے چہروں پر پچھتاوے کے جذبات ابھرے ہوئے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا ابھی ہم اولڈ ایج ہوم چلیں گے۔ ڈرائیور نے گاڑی نکالی، ہم اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بھابھی جی اور بچے ہم سب اولڈ ایج ہوم پہنچے۔ بہت زیادہ درخواست کرنے پر گیٹ کھولا گیا۔ چوکیدار نے پوچھا صاحب کیا کرتے ہو؟ بھائی صاحب نے جواب دیا میں ایک جج ہوں۔ اس چوکیدار نے کہا سارے ثبوت سامنے ہوں تب تو آپ اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے، اوروں کے ساتھ کیا انصاف کرتے ہوں گے؟ اتنا کہہ کر ہم لوگوں کو وہیں روک دیا گیا اور خود اندر چلا گیا۔ چوکیدار اندر سے ایک عورت آئی جو وارڈن تھی اور انہوں نے اتنے زہریلے الفاظ کہے 2 بجے رات کو آپ لوگ لے جا کر کہیں اسے مار تو نہیں دیں گے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے اس وارڈن سے کہا بہن آپ یقین کیجئے یہ لوگ بہت پچھتاوے میں جی رہے ہیں۔ آخر میں کسی طرح ان کے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا جو نظارہ تھا اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک فوٹو جس میں پوری فیملی ہے، وہ بھی ماں کے بغل میں جیسے بچے کو سلا رکھا ہے۔ مجھے دیکھی تو اسے لگا کہیں بات کھل نہ جائے، لیکن جب میں نے کہا کہ ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں تو پوری فیملی ایک دوسرے سے لپٹ کر رونے لگی۔ آس پاس کے کمروں میں اور بھی بزرگ تھے، سب لوگ جاگ کر باہر تک آ ہی گئے۔ آنکھیں ان کی بھی نم تھی۔ کچھ وقت کے بعد چلنے کی تیاری ہوئی۔ پورے اولڈ ایج کے ہوم کے لوگ باہر آئے۔ کس طرح ہم لوگ اولڈ ایج کے لوگوں کو چھوڑ آئے، سب لوگ اس امید میں دیکھ رہے تھے شاید انہیں بھی کوئی لینے آئے۔ رستے بھر بچے اور بھابھی جی تو چپ چاپ رہے، مگر ماں اور بھائی صاحب پرانی باتیں یاد کر رو رہے تھے۔ گھر آتے آتے تقریباً 3:45 ہو گئے۔ بھابھی جی بھی اپنی خوشی کی چابی کہاں ہے یہ سمجھ گئی تھی۔ میں بھی چل دیا، لیکن راستے بھر وہ ساری باتیں اور نظارے آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ ماں صرف ماں ہے، اس کو مرنے سے پہلے نہ ماریں۔ ماں ہماری طاقت ہے، اسے کمزور نہ ہونے دیں۔ اگر وہ کمزور ہو گئی تو ثقافت کی ریڑھ کمزور ہو جائے گی، اور بنا ریڑھ کے معاشرہ کیسا ہوتا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ آس پاس یا رشتہ داروں میں اس طرح کوئی مسئلہ ہو تو انہیں یہ ویڈیو ضرور دکھائیں اور اچھی طرح سمجھائیں۔ کچھ بھی کریں لیکن ہمیں جنم دینے والی ماں کو بے گھر اور بے سہارا نہ ہونے دیں۔ اگر ماں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یہ قرض کئی صدیوں تک رہے گا۔ یقین مانیں تمہارے پاس دنیا کا سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا۔ سکون صرف ماں کے آنچل میں ہوتا ہے، اس آنچل کو بکھرنے سے بچا لو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
ربك